أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید الاستغفار آج کی دعا ہے: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دوبارہ سنیں: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس مجھے بخش دے، بس مجھے بخش دے، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ سید الاستغفار کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ کسی کو یاد ہو جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سید الاستغفار کو صبح پڑھ لے تو شام سے پہلے اگر اسے موت آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر اسی طرح وہ رات کو شام سے پہلے پڑھ لے تو اگر اسے موت آ جائے صبح ہونے تک تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہم سے بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اور قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہمارے گناہوں کا جس طرح حساب نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی غفوریت کا حساب نہیں۔ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔